قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ تو الحمدللہ. ون سیکنڈ، یہ بچی پریشان ہے، اس کو لنک دے دے. چلیے. تو اللہ اکبر. ہم لوگوں نے لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا، یہاں پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، اسم کی وسعت کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ اسم کی وسعت کیا ہوتا ہے. یعنی کہ جب ہم کسی سینٹینس میں اسم کو یوز کریں گے، ناؤن کو یوز کریں گے، تو اس کے بارے میں ہمیں کچھ چیزیں معلوم ہونی چاہیے. ان میں سب سے پہلی چیز آتی ہے کہ بھئی اس کی کیپیسٹی کیا ہے. ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اکارڈنگ ٹو کیپیسٹی اسم کتنی طریقے کا ہوتا ہے، اور ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ وہ کتنی طریقے کا ہوتا ہے اور یہ کس قسم میں آتا ہے نا. تو اسم کی وسعت یا کیپیسٹی کسے کہتے ہیں، کوئی بتا سکتا ہے؟ فٹافٹ جلدی جلدی بتاؤ. میم جو لفظ دیکھنے میں ایک سے لگتے ہیں، اس میں تھوڑا بہت فرق رہتا ہے، ان کے میننگ الگ رہتے ہیں. کیا بولے؟ میم جو ورڈ یا لفظ یا ایک سے دکھنے میں ایک سے لگتے ہیں ہمیں، کہ ان میں تھوڑا بہت فرق رہتا ہے، ان کے معنی بھی الگ رہتے ہیں. نہیں 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 نہیں، وسعت کے معنی بتاؤ کوئی. نصیب خان بتاؤ. میں نے لاسٹ ٹائم پڑھایا تھا، کسی کو یاد نہیں ہے؟ ترنم کو بھی یاد نہیں ہے، ابھی ہم نے پرسوں ہی تو پڑھا تھا. وسعت کسے کہتے ہیں، اسم کی وسعت کہتے کسے ہیں؟ السلام علیکم جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. زبیریہ خیریت؟ جی الحمدللہ. آپ چلو کہہ اچھی بات ہے. جی جی اللہ کا شکر ہے. بتائیے، میں جو سوال پوچھ رہی ہوں اس کا جواب دیجیے کوئی مجھے. جی ابھی کیا پوچھی ہیں، پھر سے پوچھیے گا. میں نے پوچھا کہ اسم کی وسعت کسے کہتے ہیں. اسم کی وسعت شاید الفا ہے شاید. اب اسمت تو انگلش میں اس کو ابھی کیا بولتے ہیں؟ دیکھیے، اسم کی وسعت یعنی کیپیسٹی کہتے ہیں کسی بھی اسم کے ڈیفینٹ یا انڈیفینٹ ہونے کو، یعنی کہ اس کے جی پراپر جی ناؤن یا کامن ناؤن ہونے یہ کو، ہے نا. common نام. یہ جی بات جی ابھی. بھولیے گا نہیں کہ اگر ہم کہیں جی کہ آپ کو وسعت معلوم ہونے چاہیے یعنی کیپیسٹی، تو کیپیسٹی کے اکارڈنگ اسم کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ دو طرح کا، معرفہ جی یا نکرہ. معرفہ اور معرفہ نکیرہ. مطلب پراپر ناؤن، معرف اور نکرہ پراپر نام مطلب کامن کامن ناؤن. نام. تو نکرہ کامن ناؤن جو کسی کو بھی بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے لڑکی، جی آدمی، عورت، کسی بھی عورت کو بول سکتے ہیں نا، سب کو بول سکتے ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں کامن ناؤن، جو کامن چیزوں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، کامنلی سب کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے ہمارا معرفہ. معرفہ کا مطلب ہوتا ہے پراپر ناؤن، یعنی کہ خاص نام. تو معرفہ کیا ہوتے ہیں، بتاؤ نصیب خان. معرفہ 7 طرح کے ہوتے ہیں. ہاں، معرفہ 7 7 طرح کے ہوتا ہے. لیکن طرح معرفہ ہوتا کیا ہے، ہم نے یہ نہیں پوچھا کتنا ہوتا ہے، ہم نے پوچھا کہ معرفہ ایگزیکٹلی ہوتا کیا ہے. خاص کسی خاص چیز کی مثال دینے کو. کسی خاص چیز کی مثال دینے کو نہیں، بلکہ معرفہ وہ اسم ہوتے ہیں جو کسی خاص کے لیے استعمال ہوتے ہیں نا. جی خاص کے لیے استعمال. کسی کوئی پرٹیکولر خاص تھنگ چیز کے کے لیے، لیے اور پارٹیکولر چیز خاص کو بتا رہے آدمی. ہوتے ہیں، ایک پارٹیکولر چیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جیسے کہ عائشہ، تو عائشہ عائشہ کو بولیں گے نا، ثنا ثنا کو بولیں گے. لیکن اگر میں کہوں اسٹوڈینٹ، طالبہ، تو کس کو بولیں گے؟ بتاؤ مجھے، اسٹوڈینٹ کس کو بولیں گے؟ اسٹوڈینٹ نکیرہ ہے جنرلی. جنرل نیم ہے نا، اسٹوڈینٹ ہاں جنرل نیم ہے، کسی کو بھی بول سکتے ہیں جنرلی، تو وہ نکرہ ہے. لیکن ایسا عائشہ، ثنا، یہ سب کیا ہے، پارٹیکولر ہے نا. معرفہ. چلو ماشاء اللہ بارک اللہ فی، اچھے سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا، خوشی ہوئی. تو معرفہ اور نکرہ میں اب ہمیں یہ پہچاننا ہے، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے معرفہ کتنی طرح کا ہوتا ہے. تو معرفہ کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ 7. کون کون سا، کس کس طرح کے اسم معرفہ ہوتے ہیں، کون بتا سکتا ہے مجھے؟ بتائیے.
معرفہ کی پہلی قسم ہے معرف بال الف و لام. معرف بال الف و لام سے مراد ہے وہ اسم جو کے شروع میں الف لام آئے، ہے نا، وہ اسم جن کے شروع میں کیا آئے، الف لام. الف لام. شروع میں الف لام آئے، وہ سب کیا ہوتے ہیں، ریفا. معرفہ ہوتے ہیں نا، جن کے شروع میں الف لام آئے وہ کیسے ہوں گے، معرفہ. معرفہ ہوں گے. الحمدللہ. ٹھیک ہے. چلیے پھر معرفہ کی دوسری قسم کون سی ہے، یہ معرفہ علم. کی پہلی قسم ساتھ، دوسری قسم ہے علم. علم کسے کہتے ہیں، کوئی جگہ کا نام یا کسی انسان کے نام. خاص نام کو، ہے نا، علم مطلب خاص نام، جس کو معرفہ ہونے کے لیے کوئی الف لام کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی خاص ہے، جیسے ثنا، نصیب، یہ سب کیسے نام ہے، پرٹیکولر نیم ہے، تو یہ علم ہے. انسانوں کے نام، جگہ کے نام، جیسے شہر کے نام، دلی ممبئی، تو ظاہر سی بات ہے دلی کو ہی دلی بول سکتے ہیں، سب کو دلی نہیں بول سکتے، ممبئی کو ممبئی بول سکتے ہیں، سب کو نہیں بول سکتے، تو یہ سب پرٹیکولر نیم ہے. ٹھیک ہے. معرفہ کی تیسری قسم کون سی ہے، بتاؤ ثنا. معرفہ کی تیسری قسم بتاؤ ثنا. میری آواز آپ لوگوں تک آ رہی ہے نا کلیئرلی، ضمیر ہے. ضمیر ہے نا، ضمیر متصل ہو یا منفصل سارے معرفہ ہوتے ہیں. چوتھی قسم، چوتھی اسم الاشارہ. چوتھی اسم الاشارہ. ماشاء اللہ، اسم الاشارہ معرفہ ہوتے ہیں. منتشا پانچویں، آواز تھوڑی بریک ہو رہی ہے باجی، کیا بولا آپ نے؟ میں نے بولا کہ معرفہ کی پانچویں قسم کون سی ہے، پانچویں کے اسماء موصولہ. پانچویں قسم اسماء موصولہ. چلو ٹھیک، ماشاء اللہ، بارک اللہ فی. اور ترنم بتاؤ معرفہ کی چھٹی قسم، اجافت. اضافت. اچھا بتاؤ مجھے عائشہ، اضافت کسے کہتے ہیں، اضافت معلوم ہے کسی کو، ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم سے کرتے ہیں. ایک اسم کی نسبت جب ہم دوسرے اسم سے کرتے ہیں تو جس کی نسبت کی جاتی ہے وہی ہمارا مضاف ہوتا ہے، اسے ہی ہم سمجھیں اضافت. تو یہ جو ہمارا اضافت یعنی مضاف ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے، معرفہ، ہے نا. مضاف مطلب جس کی نسبت کی جائے، جیسے ثنا کا پین، ہے نا، ثنا کا پین. ٹھیک ہے. تو ثنا کا پین، اس میں مضاف کون ہے، پین. ثنا. پین. پین. پین جس کی نسبت کی جا رہی ہے، جس کو ہم بتا رہے ہیں کہ وہ کسی کا ہے، تو وہ ہوتا ہے مضاف، تو اسے ہی ہم اضافت کہتے ہیں. اور یہ مضاف جو ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے، ہمیشہ معرفہ. تو معرفہ کی 6 قسمیں ہو گئی، معرف بالالف لام، علم، ضمیر، اسم الاشارہ، اسماء موصولہ اور اضافت. 7ویں قسم ہے منادا. ٹھیک ہے. 7ویں قسم ہے جس کا نام ہے منادا. اگر ہم اس کو ذرا اس کی تعریف پڑھیں اور سمجھیں، ٹھیک ہے، تو کہا جائے گا منادا وہ اسم ہوتا ہے جو حرف ندا کے بعد آتا ہے اور جس میں متکلم مخاطب کی توجہ کا طالب ہوتا ہے. تو حرف ندا کسے کہتے ہیں، سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ندا کسے کہتے ہیں. کسی کو معلوم ہے ندا کسے کہتے ہیں، ندا کے کیا معنی ہوتے ہیں، بتاؤ بتاؤ، سب لوگ ٹرائی کرو اپنی طرف سے وہ ندا.
اسم جس کے ذریعے بلایا جائے، مطلب کسی کو بلانے کے لیے ہاں، کسی کو استعمال بلانے کیا کے لیے جائے، جو استعمال ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں استعمال حرف کیا ندا. جائے. ندا کے معنی ہوتے ہیں آواز دینا یا پکارنا. ٹھیک ہے، جی، ندا کسی کے کو معنی ہوتے بلانا. ہیں پکارنا، آواز دینا یا بلانا. تو حرف ندا وہ حروف ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم آواز دیتے ہیں. جیسے انگلش، جیسے ہم کسی کو بلاتے ہیں تو کیسے بلاتے ہیں؟ او، اے، ایسا کہہ کے بلاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو او اور اے ہے یہ حرف ندا ہے. ٹھیک ہے، تو عربی میں استعمال ہوتا ہے یا. کیا استعمال ہوتا ہے؟ یا. یا کا مطلب ہوتا ہے اے یا او. جیسے کہ ہمیں کہنا ہوتا ہے نا کہ اے سنا، تو اس میں کہیں گے یا سنا، ہے نا. ہم کو کہنا ہوتا ہے نا یا اللہ، کہ اے اللہ. تو او مائی او اللہ، تو وہاں پہ کہتے ہیں ہم لوگ یا اللہ، یا ربی، اے میرے رب، ہے نا. تو پکارنے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے، ویسے تو حرف ندا 5 ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو یوز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یا الف زبر یا. یہ جو یا ہے یہ ہے حرف ندا. ٹھیک ہے، یعنی پکارنے کے لیے استعمال ہونے کی. جیسے کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں نا یا مریم، اے مریم، یا محمد، اے محمد، یا فلاں، یا فلاں وغیرہ. 1 سیکنڈ. ٹھیک ہے، تو یا استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں پکارنے کے لیے. یہ یا جو ہے اس کو کہتے ہیں حرف ندا. ٹھیک ہے، اب جو حرف ندا کے بعد آئے گا جو لفظ، ٹھیک ہے، یعنی جس کو پکارا جا رہا ہے وہ ہوتا ہے منادا. ٹھیک ہے، جس کو کہا جاتا ہے منادا. ٹھیک ہے، منادا مطلب جس کو پکارا جائے، جس کو آواز دی جائے. ٹھیک ہے، تو جیسے کہ میں نے کہا یا زینب، ہے نا، یا ہم نے کہا یا اللہ رب العزت قرآن میں یا محمد. تو یا تو ہو گیا حرف ندا، اور محمد کیا ہوا بتاؤ؟ معرفہ. منادا. ابھی ہم معرفہ کی بات نہیں کر رہے ہیں، ابھی ہم منادا کیا ہوتا ہے وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو حرف ندا کے بعد جو ورڈ آتا ہے یا جس کو پکارا جاتا ہے، حرف ندا کے ذریعے ہم جس کو آواز لگا رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں. جیسے کہ ہم نے کہا اس طرح سے یا اللہ. ٹھیک ہے، یا اس سے بھی ایک اور مثال لے لو. سمپل سے کسی کو بھی پکارنا ہے، یا زید، یہاں لکھا ہوا ہے نا، یا زید، او زید. تو اس میں یا جو ہے وہ حرف ندا ہے، اور زید کیا ہے؟ زبیر پلیز ٹائم کے لیے بات کرنی ہے تو آپ مجھے پرسنلی میسج کیجیے گا. ابھی فی الحال کلاس کو ڈسٹرب مت کریے بیٹا، اوکے؟ پھر سب کا ذہن ڈسٹرب ہو جائے گا اس جانے. چلیے ٹھیک ہے. اوکے. جی جی، ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، پھر بعد میں انشاءاللہ کلاس کے لاسٹ میں بات کریں گے. تو یا ہے حرف ندا، اور زید کیا ہے بتائیے؟ کوئی بھی نہیں بتا سک رہا ہے. اتنی سمپل آپ لوگوں کو بتایا. یا حرف منادا. ندا ہے، منادا ہاں، ہے. جس کو آواز لگائی جائے گی اسے ہی کہتے ہیں منادا. یا جو حرف ندا کے بعد آتا ہے بٹ وہ ہوتا ہے منادا. تو یہ جو منادا ہوتا ہے وہ ہمیشہ کیسا ہوتا ہے؟ معرفہ. ٹھیک ہے، منادا ہمیشہ کیسا ہوتا ہے؟ معرفہ. معرفہ. ٹھیک ہے، منادا جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. تو معرفہ کے ساتھ کس میں کون کون سی ہو گئی؟ معرف بالالف واللام، یعنی الف لام سے شروع ہونے والے. اوکے، پھر دوسرے علم، تیسرے ضمیر، چوتھا اسم الاشارہ، پانچواں اسماء موصولہ، چھٹا اضافت، اور ساتواں منادا. تو یہ 7 قسم کے جو لفظ ہوں گے، 7 قسم کے یہ جو نام ہیں، ناؤنس ہیں، وہ معرفہ ہیں. اس کے علاوہ سارے نکرہ ہیں.
اس کے علاوہ تمام نکرہ ہے. نکرہ کی علامت کیا ہوتی ہے؟ تنوین. 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 تو نکرہ کو پہچاننا بہت آسان ہے کیونکہ اس پہ تنوین ہوتی ہے. کچھ ایسے نام بھی ہوتے ہیں جو بغیر نکرہ کے تنوین ہوتے ہیں، لائک جمع اور تثنیہ میں. تو انشاءاللہ وہ تمہیں کبھی پریشان کریں گے نہیں، وہ بہت سمپل ہے. ٹھیک ہے، آگے ہم اس کو پڑھ لیں گے. سو بیسکلی نکرہ کو پہچاننے کے لیے کیا کیا سمجھنا ہے ہمیں؟ تنوین والے نام. تمام نام جن پہ تنوین ہے وہ سب کیسے ہیں؟ نکرہ. اور جب بھی اب ہم کوئی سینٹینس پڑھیں اور دیکھیں اس میں کہ کون سا لفظ ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ بھئی کوئی لفظ ہمیں معرفہ نکرہ پہچاننا ہے. تو یہ جو 7 قسمیں ہیں ان میں تو کسی میں نہیں آ رہا. اگر وہ ان میں سے کسی میں آ رہا ہے تو سمجھ لو کہ کیسا ہے؟ معرفہ ہے. اور اگر وہ ان 7 میں سے نہیں آتا تب وہ کیسا ہوگا؟ نکرہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو معرفہ نکرہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا. بتائیے جی. جی آ گیا. کوئی ڈاؤٹ؟ کسی کو کوئی آپ سوال ہو تو پوچھ لو، پھر آپ آگے پڑھیں گے. ایک بار اور بتائیے نا، اگزامپل دے کے بتائیے نا جو وہ اس میں ایگزامپل ابھی اگزامپل. ایگزامپلس ہی آ رہے ہیں آگے، اس لیے ابھی جو میں نے بتایا وہ سمجھ میں آ گیا ہو تو ٹھیک ہے، پھر آگے ایکسرسائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی ایگزامپل. ایک بار اور بتا دیجیے نا. اچھا تو بتاؤ مجھے، معرفہ کیا ہوتا ہے اور نکرہ کیا ہوتا ہے؟ نکیرہ بھی تنوین آتا ہے لاسٹ میں، وہ نکیرہ. اچھا، اور معرفہ؟ اور معرفہ ابھی یہی کہ معرفہ پراپر مطلب کسی خاص چیز کو بولتے ہیں، خاص چیز کے لیے. ایگزیکٹلی اور ایگزیکٹلی. نکیرہ کامن، عام کسی چیز کو بھی. ہاں بس کامن ناؤن ہوگا تو نکرہ، اور کامن خاص نام ہوگا تو معرفہ. معرفہ. خاص جی، نام ہے تو معرفہ، اور معرفہ کامن نام ہے تو نکرہ. تو نکیرہ. نکرہ کی کتنی قسمیں؟ نکرہ کی کوئی قسم نہیں ہے. نکرہ کو پہچاننے کے لیے سمپل اتنا کہ تنوین والے ورڈ تنوین. ہے نا، جی، تنوین والے ورڈ. اور معرفہ کو پہچاننے کے لیے کیا ہے ہمارے پاس؟ معرفہ کی قسمیں سمجھ لیں. اس میں تو ہے معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 7. اوکے، 7. ابھی انشاءاللہ جی، اس کی پریکٹس کرواؤں گی تو سمجھ میں آ جائے گا. یعنی ان میں سے کوئی بھی نام آئے گا تو معرفہ ہوگا. ٹھیک ہے، ان 7 میں سے جی، یہ 7 قسم کے نام معرفہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جی. چلو انشاءاللہ ابھی ایکسرسائز آئے گی تو اس میں سمجھ میں آ جائے گا. جیسے کہ فار ایگزامپل ایکسرسائز نمبر 1 یہ ہے. ٹھیک ہے، ابھی اب اس میں یہ کہہ رہے والا ہیں منادہ، یہ والا بتا دیجیے، یہ پوچھیں. حرف ندا کے بعد آنے والے ورڈ کو منادہ کہتے ہیں. حرف ندا کیا ہے؟ یا، ہے نا. جی، یا کے بعد جو بھی آئے گا، جیسے یہاں پہ ابھی انسان یہاں پہ آیا ہے. ہاں، یا ایوہ الانسان، لوگوں کو انسان. پکارا جا رہا ہے نا، اے لوگوں. جی، ہے نا؟ یا ایوہ الناس، اے جی، لوگوں. یا ایوہ الناس، اے لوگوں. تو یہ جو یا ہے یہ حرف ندا ہے، اور جی، ایوہ یہ بھی، یا ایوہ یہ پورا حرف ندا ہے نا. اور جی، انسان جس کو پکارا جا رہا ہے یہ منادہ ہے نا. جی، جی. جیسے کہ فار ایگزامپل آپ کو یہاں پہ معرفہ نکرہ پہچاننا ہے ایکسرسائز نمبر 1 میں. ٹھیک ہے، کرواتی ہوں میں انشاءاللہ، جی، سمجھ جی. میں آ جائے گا. چلو، تو جیسے کہ اس میں جو ورڈ انڈر لائن کیا ہوا ہے وہ بتاؤ کہ وہ معرفہ ہے کہ نکرہ. جیسے کہ پہلا ورڈ ہے ذالکا، تو ذالکا کو لکھا ہوا ہے معرفہ. کیوں لکھا ہے آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ کیونکہ اسم الاشارہ ہے. ہاں، کیونکہ اسم الاشارہ ہے، اور اسم الاشارہ معرفہ ہوتے ہیں، ہے نا. کیونکہ اسم الاشارہ معرفہ ہوتے ہیں، اس لیے معرفہ لکھا ہے. اسی طرح یہاں پہ سیکنڈ والا ہے الکتابو. بتاؤ الکتابو معرفہ ہوگا کہ نکرہ؟ معرف بن الف لام ہے. معرف بالالف لام یعنی معرفہ ہے نا. پھر یہاں پہ آ گیا ہدن. بتاؤ ہدن کیا ہے؟ معرفہ ہے کہ نکرہ؟ نکرہ. نکرہ ہے. نکرہ میں کون سے والے؟ نکرہ میں تو کوئی سے والے نہیں ہے، نکرہ مطلب نکرہ. ٹھیک ہے، پھر آ گیا الحمدو. کیا ہے؟
بتاؤ الحمد کیا ہے؟ الف لام ہے تو معرفہ. ہاں الف لام ہے تو معرفہ ہے. المستقیمہ کیا ہے؟ معرفہ ہے کہ معرفہ. نکرہ؟ سب لوگ کرو ٹرائی، سبھی لوگ جواب دو، تبھی سمجھ میں آئے گا کیا ہے، کس کو سمجھ آ رہا ہے کس کو نہیں، ہے نا. تو یہ کیا ہوا المستقیم؟ معرفہ. الف معرفہ ہے. لام. الف لام ہے تو معرفہ ہے. محمد کیسا ہے بتاؤ؟ یہ بھی معرفہ ہے، نام ہے یہ. نام ہے تو معرفہ ہے. بارک اللہ فیک. باقی لوگ بھی بتائیے، عائشہ، منتشا، نصیب اور ترنم. اچھا بتاؤ مجھے، یہاں پہ ہے اگلا ورڈ سواء، یعنی جس کا مطلب ہوتا ہے سوائے. تو بتاؤ یہ معرفہ ہوا کہ نکرہ؟ نکیرہ. نکیرہ. نکرہ ہے نا، نکرہ ہوا. چلو ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. چلو نیکسٹ ہے آپ کے پاس عذاب عظیم. تو عظیم کیسا ہوا؟ نکرہ ہوا. چلو ماشاء اللہ بارک اللہ فی. پھر نیکسٹ ہے گشاوتن، یہ کیسا ہے؟ نکیرہ. نکیرہ. نکرہ. ٹھیک ہے. چلو اب آگے انڈر لائن تو نہیں ہے لیکن میں آپ سے پوچھتی ہوں. اچھا بتاؤ مجھے، یہاں لفظ ہے مرض، یعنی بیماری، یہ کیسا لفظ ہے؟ نکیرہ. نکیرہ. نکرہ ہے. ٹھیک ہے. چلو ماشاء اللہ اچھا بتائے، نکرہ ہے. چلو ٹھیک. نیکسٹ ہے ہمارے پاس ورڈ از، اچھا بتاؤ الارض کیسا ہے؟ معرفہ. معرفہ. بارک اللہ فی. یہاں پہ ہے ہم. ٹھیک ہے، تو ہم کیسا ہے؟ نکیرہ. نکرہ ہے ہم، پکی بات. معرفہ ہے. معرفہ ہے. معرفہ ہے. کیوں؟ ضمیر معرفہ ہوتے ہیں نا، ضمیر معرفہ. معرفہ ہی ہوتے ہیں ہمیشہ. پھر دیکھو یہاں پہ الضلالۃ کیسا ہوا یہ؟ الف لام ہے تو معرفہ. الف لام ہے تو معرفہ ہے. ماشاء اللہ بارک اللہ فی. چلو نیکسٹ ہے ہمارے پاس فی. چلو اس میں دیکھ لیتے ہیں ہم ظلماتن. تو یہ ظلماتن کیا ہے؟ نکیرہ. نکرہ. اچھا البرق کیا ہے؟ معرفہ. البرق معرفہ ہے. الف لام والا ہے تو معرفہ. نکرہ کو پہچاننا بہت مشکل نہیں ہے، بہت سمپل سے ہے. اسم الاشارہ، ضمیر وغیرہ وغیرہ. بس دو جگہ پہ آپ کو تھوڑی سی پرابلم ہوگی، اضافت اور منادہ میں. منادہ بھی مشکل نہیں ہے جب ایک بار پڑھ لو تو. اضافت تھوڑا سا مشکل اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ 2-4 دن کی پریکٹس کرو، اضافت بھی سمجھ میں آ جاتی ہے. جیسے کہ یہاں پہ ہے الارض. تو بتاؤ الارض کیسا ہوگا؟ معرفہ. معرفہ. کیوں ہے معرفہ؟ کیونکہ شروع میں الف لام ہے. الف لام ہے. پھر ہے نیکسٹ معاون. معاون کیسا ہے؟ نکیرہ. نکیرہ ہے. السماء کیسا ہے؟ معرفہ. معرفہ. الف لام کے ساتھ ہے. جی. موسٹلی ورڈ الف لام کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. مطلب معرفہ جو ہے وہ الف لام کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ معرفہ ہے. پھر ضمیر، اسم الاشارہ، یہ تو کوئی بہت زیادہ تو ہے نہیں، ہے نا. وہی تو گنے چنے ہیں، ہوا، ہما، ہم، ذالکان، ذالکا، وہ، ہاذا وغیرہ وغیرہ. تو ان کو پہچاننا کوئی بہت مشکل نہیں ہے. جیسے کہ یہاں پہ رزقن. تو بتاؤ رزقن کیسا ہے؟ ابھی یہاں پہ تو یہاں پہ اعراب نہیں لگا ہے، یعنی کہ اس پر کوئی حرکت نہیں لگی ہے، لیکن قرآن میں تو لگی ہوتی ہے نا، کوئی دقت والے مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو رزقن جی. کیسا ہے؟ نکیرہ. نکیرہ. بصورتن. تو یہ صورتن کیسا ہوگا؟
नकीरा, नकीरा नकीरा। तनवीन वाले सब नकीरा है। अन्नार कैसा है? मारिफा। 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 जन्नातुन नकीरा। नकीरा। समारतुन नकीरा। नकीरा। अजवाजुन नकीरा। मसलन नकीरा। अल हक्कु मारिफा। 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 हम बताओ कैसा है? हुम मारिफा। इस ज़मीर। मारिफा है जमीन। अल्लजी कैसा है? मारिफा। मादफ बिन अलिफ लाम अंतुम ज़मीर। कैसा है? अलिफ लाम नहीं, अस्माए मौसूला है। अल्लजी वो जो, जआला जी। बनाया, लकुम तुम्हारे लिए, वो जिसने बनाया तुम्हारे लिए। अंतुम कैसा है? बताओ अंतुम कैसा है? मारिफा। मारिफा है। हाजा कैसा है? मारिफा। मारिफा। क्यों है मारिफा? ये इस्मुल इशारा में है। मुल इशारा है। अब बताओ, इतने सारे वर्ड्स में कहीं मारिफा नकीरा पहचानने में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हुआ? बताओ तरन्नुम। जी नहीं अपी, अल्हम्दुलिल्लाह अब सही हो गया, अब पहचान सब में आ समझ गया। में आ गया, है ना? जी। जी। चलो माशाअल्लाह बारकल्लाह फी। किसी को कुछ पूछना है? चलें आगे। जी बाजी, वो सिवा उन जो वर्ड है उसका मीनिंग सिवाय है, तो सिवाय कोई नाम ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो इसमें कैसा आया था? तनवीन की बेस पे। जरूरी नहीं है हर वर्ड किसी का नाम हो, है ना? हर वर्ड किसी का नाम हो ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अकॉर्डिंग टू अस, यानी कि हमारे हिंदुस्तानी, मतलब हम जो उर्दू वगैरह बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं लगता हमें ये कोई नाम होगा, लेकिन अरब लोग इसको एज अ इस्म यूज कर रहे हैं, उसे एज अ इस्म कंसिडर कर रहे हैं ना। जी। इसलिए क्योंकि अरबी जुबान में कुछ चीजें ऐसी हैं जो वो लोग कंसीडर भी करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ एक चीज होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती, मुजक्कर मोनस, ठीक है। तो नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर हम मुजक्कर मोनस नहीं समझते। फॉर एग्जांपल समझो, जैसे कि आपके हाथ में किताब है, तो आपसे अगर मैं पूछूं ये किताब जो है ये मेल है या फीमेल, तो आप क्या बोलोगे? किताब भी एक पर वर्ड है, मेल है या फीमेल, क्या बोलोगे? मेल। मेल बोलोगे ना। अच्छा, कुछ लोग किताब उर्दू में कैसी है, ये उर्दू में भी मेल है? नहीं पता बाजी उर्दू का। उर्दू में फीमेल है ना? तो हर हर लैंग्वेज का अपना स्ट्रक्चर होता है और अपना ही स्टाइल होता है ना। अरबी जुबान को सीखेंगे तो अरबिक के लहजे में, उसके स्ट्रक्चर में हमको उसे समझना और सीखना है, ठीक है बेटा? जी। समझ गए बात को? जी मतलब एक्सेप्शन जैसा आप बोल रहे हैं। हाँ, एक्सेप्शन जैसा नहीं, बट वो लोग उसको मानते हैं ये। जी बाजी समझ गई। चलो ठीक है। और कोई सवाल किसी का? एक्सरसाइज में आगे जाने से पहले जरा एक चीज और हम समझ लें। चलो उसे नेक्स्ट डे में समझेंगे, आज एक्सरसाइज ही करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है लेकिन एक्सरसाइज पहले कर लेते हैं ताकि आप लोग भूले नहीं। तो अब यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 2 इज, मारिफा को नकिरा, नकिरा को मारिफा बनाइए। जैसे कि पहला लफ्ज है खुदन, हिदायत। तो बताओ इसको मारिफा, ये नकिरा है, इसको मारिफा बनाना हो तो कैसे बनाओगे? शुरू में अलीफ लाम डालेंगे। में अलिफ लाम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? अल हुदन, सही रहेगा? नहीं, तनवीन हट जाएगा, अल तनवीन हुदा लगेगा होगा। ना। ये बात याद रखेंगे हमेशा कि जब भी अलिफ लाम आएगा तो तनवीन को ड्रॉप होना है ना? क्योंकि तनवीन और अलिफ लाम दोनों साथ में कभी भी नहीं आते। तो अल हुदा मारिफा बन गया। अजाबुन है, अगर हम इसे मारिफा बनाना चाह रहे हैं तो फिर कैसे बनाएंगे? अल अल अजाब। इजाब। अल अजाबू, है ना? लास्ट के लेटर पे जो भी हरकत है उसको कभी भी ड्रॉप नहीं करना है जब तक अरबी जुबान अच्छे से सीख ना जाओ। अजीमुन है, इसको बनाना है मारिफा, तो फिर कैसे बनाएंगे? अल अजीम। मारिफा अल बनाने का एक ही तरीका है, अलिफ लाम जोड़ो, और कोई तरीका ही नहीं है ना। अब यहाँ अल मुफसिदूना, अपी फसाद करने वाले।
ایک ہاں ڈاؤٹ تھا اپی، آپ ابھی بولی کہ لاسٹ والے حرف میں چینج نہیں ہوگا، تو پھر وہاں پہ ہدا الہدا ہوا، تنوین میں صرف چینج ہوگا، باقی زبر زیر پیش آخر میں نہیں، میں ہوگا نے تو یہ وہ نہیں نہیں بولا. چینج ہوگا. نو 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 نو، میری بات غور سے سنو. میں نے یہ نہیں بولا کہ چینج نہیں ہوگا. وہاں چینج کب کیا ہوگا وہ تو ایک الگ چیز ہے. میں نے یہ بولا کہ یہ جو جیسے العذابن ہے، ٹھیک ہے، جی. الف لام لگاتے ہیں ہم لوگ تو بنتا ہے العذاب. کیا بنتا ہے؟ العذاب. کبھی ہم اسے العذاب نہیں پڑھیں گے. میں نے کہا اس کو لاسٹ کے لیٹر کو کوئی بھی اسٹاپ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، جی تو جزم اپی نہیں دے گا جب تک کہ تو عربی نہیں دو سیکھ جاتے. زبر، تو پھر دو زبر ہوگا تو الف لگ جائے گا. نہیں نہیں، الف نہیں لگ جائے گا. دو حروف زبر ہے تو مدہ، ایک زبر رہ جائے گا. ایک الہدا زبر میں تو اب ہدا ہو اس جائے سے گا. ایک زبر ہم ہٹا دیں گے نا تو ہدا ہی رہ جائے گا. ہدا. وہ سمپل جی. اس کو پڑھنے کا تو طریقہ ہی ہے عربی میں. اچھا، تو ابھی اگر دو پیش ہوگا تو ایک پیش ہٹ جائے گا، تو مطلب ایک پیش رہے گا. دو زیر ہوگا تو ایک ہاں زیر ہٹ جائے گا، ایک زیر رہے گا. بیسکلی یہی ہے. جی. چلو اب یہاں ہے فورتھ ون، المفسدون، فساد کرنے والے. اب اس میں تو آلریڈی الف لام لگا ہوا ہے، یعنی یہ معرفہ ہے. اس کو نکرہ بنانے کے لیے کیا کرو گے؟ مفسدون، 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 ٹھیک ہے. مفسدون. یہ جو مفسدون ہے یہ پلورل فارم ہے، ٹھیک ہے، اور پلورل فارم میں یہ باؤنون آتا ہے، ٹھیک ہے. اس پہ تنوین نہیں آتی. پلورل فارم پہ کبھی تنوین نہیں آتی. تو اس میں معرفہ نکرہ کی پہچان یہی ہے. الف لام ہے تو معرفہ، الف لام نہیں ہے تو نکرہ، ٹھیک ہے. تو بس مفسدونہ ہے تو خالی مفسدونہ کر دو، ٹھیک ہے. البرقو، اس کو نکرہ کیسے بناؤ گے؟ برق، بتائیے. برق میں برق، البرقو، میں البرق. نے البرقو پڑھا، ٹھیک ہے. تو اب الف ابھی اس لام میں ہٹا دیں گے. سمجھ میں اب اس میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نکیرہ بنانے کے لیے کہ لا آخر میں مطلب کیا لگائیں، زبر زیر یا پیش، نہیں سمجھ. میں نے البرقو بولا، ٹھیک ہے. ہاں بھائی ابھی آپ بولی ہیں تو وہی ہم سوچ رہے تھے کہ البرکن ہوگا یا البرکو ہوگا. خالی ہوگا برقن. جب نکیرہ بنے گا تو الف لام ہٹے گا نا. تو البرکن ہو جائے گا نا. نہیں، خالی برقن. بھائی الف لام ہٹ جائے گا تو پھر اسے جی ال جی کیوں ابھی پڑھیں گے؟ وہی ہم مطلب برقن برکن پڑھیں گے. ہوگا. ہاں برکن. برقن. جی. برکن. جیسے کہ جی. یہ لفظ ہے مثلن. کیا لفظ ہے؟ مثلن. مسلون. مثلن مسلون. لفظ ہے. تو المسلو ہو جائے گا. المثلو ہو جائے گا. اگر اس کو یہ المثلو، جیسے کہ الرزقو ہے یہ، ٹھیک ہے، الرزقو، تو اگر آپ اس کو تنوین سوری نکرہ بنائیں گے، تنوین لگائیں گے. تنوین لگانے کا مطلب الف لام ڈراپ. رزق. رزقن. رزقن، ٹھیک ہے. جی. الصراطو کا کیا بنے گا؟ نکرہ. سیراتن. صراطن. الغشاوتو کا کیا بنے گا؟ نکرہ. کساوتن. فراق، فراق. جی جی، سارے لوگ ٹرائی کریے. ہاں ایک دو نہیں، باقی سب ٹرائی کریے. پھر ہے آپ ہمارے پاس سما ان، کیا بنے گا؟ السماء. سماؤ. السماؤ. چلیے نیکسٹ ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ نار، میم نار، النارو، نار ہو جائے گا. نار. آگے ہے النارو، یعنی معرفہ ہے. کیسے بنائیں گے نکرہ؟ نارن. نار. نارن. ایوہ. اور آگے کیا ہے؟ النارو. اور آگے کیا ہے اس میں؟ الارض، الارض. زمین. تو کیسے اس کو نکرہ اردن. بنائیں گے؟ ارض. چلو ماشاء اللہ. اور
अज़वाजुन अज़वाज अल अज़वाजुन अल अज़वाज अज़वाज जी, चलो माशाल्लाह। और कोई सवाल? अल बरक़ु अल बर्क बकर बर्क हाँ, अल बराकू से अल बरक। चलिए, माशाल्लाह हो गया, बारकल्लाह की, अच्छे से हो गया। मैम कोर्स के बारे में डिटेल से एक बार समझा दी क्योंकि हमने तो आज ही ज्वाइन किया है ना। कौन बोले? आयशा। आयशा ये कोर्स के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह, कोर्स का स्ट्रक्चर वही है। हफ्ते में 3 दिन क्लास, ठीक है, ये 40, 45, 50 मिनट तक की, जैसे हमारी क्लास रहेगी कंफर्टेबल। कभी 40 मिनट की होती है, कभी 50 से 55 मिनट की भी हो जाती है, ठीक है, यानी 40 से 1 घंटे के बीच में हमारी क्लास रहती है। हफ्ते में 3 दिन क्लास है, और क्योंकि इसका मकसद हमारा ये है कि अरबी जुबान को, अरबिक ग्रामर को समझना, ठीक है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह वही कोर्स है जो आपने 1 मंथ का स्टार्ट किया था, ये यस उसके, मैम ये इसका सेकेंड मंथ है, ठीक है। और जब ये 3 मंथ पूरे हो जाते हैं आपके, जैसे अभी सेकेंड मंथ चल रहा है, 3 मंथ पूरे हो जाते हैं, तो आपको बाकायदा बेसिक कोर्स कंप्लीट करने का, यानी बेसिक लेवल कंप्लीट करने का सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। यस अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम रूल्स पढ़ेंगे, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं ना। इसी तरह आगे हमारा जो मकसद है वो ये है, सेंटेंस बनाना सीखें, कुरान की आयत का तर्जुमा करना सीखें, ठीक है। तो उन्हीं के तहत ये जो हम रूल्स के स्ट्रक्चर जो पढ़ रहे हैं, इसका मकसद यही रहेगा कि आगे जाके हम क्या कर सकें, सेंटेंस बना सकें, ठीक है। और कोर्स के बारे में कोई और सवाल है आपका तो पूछ लीजिए मुझसे। मैम ये पूछना चाह रहे हैं कि मतलब जैसे आपने पहले जो ऐसी बुक पढ़ाई थी ग्रामर की, फिर उसके बाद आपने मदीना बुक वन लगा दी थी, अभी ये मैंने वाली पढ़ानी। नहीं 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 नहीं, मैंने मदीना बुक 1 नहीं लगाई थी। दरअसल आपने जो उन बच्चों के साथ ज्वाइन किया था ना, यस मैम वो ये सारा पढ़ चुके थे। तो मदीना बुक 1 की क्लास हो रही थी, तो वो आपने ज्वाइन की थी, ठीक है। यस ये मैम मैम 4 लेसन है, ठीक है। लेसन 1 जो 1 मंथ में आप पढ़ लेते हैं, पहले महीने में जो पढ़ के आपने पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर यस लेसन 2 जो हम ये पढ़ रहे हैं, इसके अलावा 2 और हैं जो कि आपका अप्रोक्स 2 से 3 हफ्ते, 2 हफ्ते भी आराम से लग जाएंगे, ठीक है। वो पढ़ के फिर हम मदीना बुक पढ़ते हैं। डायरेक्ट लेसन 1 के बाद मदीना बुक नहीं पढ़ते, क्योंकि अभी हमने सेंटेंस बनाने के बारे में कुछ भी नहीं सीखा है, ठीक है। और जिन बच्चों के साथ आपने ज्वाइन किया था जिनकी क्लास, वो ऑलरेडी ये सब पढ़ चुके थे। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मदीना बुक आधी से ज्यादा हो भी गई। उनका जो बेसिक लेवल था वो कंप्लीट हो गया, सर्टिफिकेट भी मिल गया, और वो लोग फारिग भी हो गए। और इंशाल्लाह जल्दी ही दोबारा कंटिन्यू करेंगे, और हो सकता है कि आप लोग के साथ ही उनको ऐड करूं मैं आगे जाके, ठीक है। और कोई सवाल? नहीं मैम हम तो यही पूछना चाहते कि आप मदीना बुक टू कब से पढ़ाएंगे, ये वाले इस बुक के बाद। इस बुक के बाद मदीना बुक 1 पढ़ाई जाएगी, बुक 2 नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि बुक 1 शायद आपने पढ़ ली हो, लेकिन हमारे जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं ना, ये बिगनर्स हैं, इन्होंने नहीं पढ़ी है आज तक। इन्होंने शायद देखी भी नहीं है इनमें से किसी ने, है ना, किसी ने देखी हो, पर शायद इनमें से बाकी लोगों ने देखी भी ना हो। तो हम तो सबके अकॉर्डिंग ऐसा चलेंगे, हम तो हर चीज को स्ट्रक्चर वाइज लेकर चलेंगे, जो रूल है, पहले बुक 1 फिर बुक 2। बुक 2 डायरेक्टली कोई भी नहीं पढ़ सकता। आपने शायद पहले पढ़ रखी है, इसलिए आपको बुक 2 का चाहिए, लेकिन बुक 2 पढ़ना मुश्किल है। मैम और आपने सबसे पहले हिसाब स्टार्ट में से आपने पढ़ी है ना, जिस हिसाब से जो मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कि रूल्स नहीं पढ़े, डायरेक्ट बुक पढ़ दी, तो उससे आपको भी कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि बुक का आपका तर्जुमा तो कर देंगे, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं ये किस तरह का वर्ड है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये कैसे सेंटेंस में आया, तो वो आप भी नहीं बता पा रहे थे। इसीलिए तो मैंने आपको बोला था कि आप पहले रूल सीखो फिर पढ़ना, है ना। मैम आपने स्टार्टिंग में एक पिंक कलर की बुक थी इसी तरह की आपने पढ़ाया था, मैं हमने पूरा 1 मंथ ज्वाइन किया था। मैं भी वही कह रही हूँ, ये बच्चे भी सारे लोग वही पिंक वाला सेशन ही पूरा करके आए हैं। ये लेसन 2 है, जो रेड कलर में है, वो लेसन 1 था। ये सारे लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह वही मुकम्मल पूरा करके ही आ रहे हैं अब यहाँ पे।
ٹھیک ہے. چلو کوئی ڈاؤٹ ہو تو انشاءاللہ پرسنلی مجھ سے پوچھو، کوئی دقت نہیں ہے. ڈاؤٹ ہو تو پوچھنا چاہیے. ایکسرسائز نمبر 3 حروف شمسی حروف قمری، تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم پڑھیں گے حروف شمسی اور قمری کا قاعدہ اور باقی کی ایکسرسائز کریں گے. تھوڑی سی ووکیبلری آج پڑھ لیتے ہیں. امول کیا حال ہے؟ خیریت بیٹا؟ ام الفضل ہیں یا آپ دوسرا کوئی نام ہے جی آپ کا؟ نہیں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج بہت لیٹ ہوئے. جی میم وہ لیٹ ہو گیا تھا تھوڑا، میرا فون کی چارجنگ نہیں ہو رہی ہے اس وجہ سے. چلو لیکن ٹائم پہ کلاس جوائن کیا کرو ورنہ چھوٹ جائے گی تو پھر سمجھ میں آنے میں بہت مشکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے بیٹا؟ جی چلو اللہ رب العزت بہتری کر دے ہمارے لیے. تو ہم پڑھتے ہیں ووکیبلری میں باڈی پارٹس کے نیم. تو باڈی پارٹس میں سب سے پہلے آتا ہے آنکھ. تو آنکھ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عینن. ٹھیک ہے. اور بال کو، ہیر کو کہتے ہیں شعرن. اور چہرے کو کہتے ہیں وجہن. سر یعنی ہیڈ رأسن. سنن دانت. منہ ماؤتھ فمن. نوز انفن. کان یعنی ایئر اذنن. اسٹمک یعنی معدتن. ہارٹ قلبن. ہاتھ یدن. آم ذراعن. فٹ قدمن. اور لیگس از رجلن رجلن. اور پنڈلی یعنی کاف ساقن. ٹھیک ہے. اور چلتے ہیں ہم لوگ آگے. آگے آپ کا لپس شفتن. زبان یعنی ٹنگ. لسان. چیکس خدن. تھوڑی یعنی کہ لفنن. مونچھیں یعنی مسٹاچیوز جاربن. بیئرڈ یعنی داڑھی لحیتن. اور پیشانی یعنی فور ہیڈ تو ہے آپ کا جبہتن. ٹھیک ہے. آئی برو. حاجبن. کفن یعنی کہ پام. مرفقن یعنی کہ کوہنی. صدرن یعنی سینہ. ٹھیک ہے. سرتن یعنی کہ ناف یا نیبل. پھر ہے آپ کا یمنا یسرا دائیں بائیں. مخن دماغ. دمن بلڈ. رقبتن گھٹنا. فجدن ران یعنی تھائی. پھر ہے آپ کا کعبن یعنی ٹکنا اینکل. عقبن یعنی ایڑی. اصبعن یعنی کہ فنگر. رجلن یعنی کہ ٹانگ یعنی کہ پیر. ٹھیک ہے. آگے ہیں ہمارے پاس کچھ اور، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم اسے پڑھیں گے. کوئی ڈاؤٹ ہو تو پوچھ لو، پھر کلاس کو اینڈ کر دیں گے. کچھ پوچھنا میم ہے یہ کسی کو؟ رولس، یہ جو آپ بکس پڑھا رہی ہیں رولس کی کتنے منتھ کی ہے؟ بیٹا یہ تو بہت منتھس کی ہے. اسے تو تم 1 سال تک پڑھتے رہو گے نا. اس میں بہت ہے، ابھی بہت ہے. اس میں 12 چیپٹر ہے اور 4 چیپٹر تو بہت آسان ہے، 1 2 3 4. 5ویں سے جو شروع ہوتا ہے نا اور 12 یس تک، وہ تم 1 سال میں بھی نہیں پڑھ پاؤ گے. بہت ہیوی بک ہے. قرآن عربک گرامر کے نام سے ارشد بشیر مدنی صاحب کی بک ہے. تو بہرحال